اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو کچھ چیزیں گوروں نے، کیونکہ نیچر کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، وہ گورے اس کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 100% اسلام کی تعلیمات ہے. آج جو یونیورسٹیوں میں کالجز میں تربیت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کا ادب اور تمیز آہستہ آہستہ ختم، کہ بھئی سب ایک جیسے ہیں تو میں اس کی بات کیوں مانوں یا میں اس کو عزت کیوں دوں. آپ دیکھو فوج کا نظام کیا ہے، ایک فوجی کو اپنے آفیسر کی بے ادبی یا گستاخی کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی جو ہمیں معلومات ہیں کہ اگر کوئی آفیسر اپنے ماتحت سے اپنی عزت نہیں کرا سکتا تو یہ چیز اس آفیسر کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے. اس کی جو ہسٹری تیار ہوتی ہے نا اس میں یہ بات بھی نوٹ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت اس کی عزت نہیں کرتے. یعنی یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنے ماتحتوں سے اپنی عزت کروانی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا ماتحت آپ کی عزت نہیں کر رہا، عین ممکن ہے وہ میدان جنگ میں آپ کی اطاعت نہ کرے. وہ کسی آفیسر نے کسی عام فوجی کو کہا کہ بھئی آپ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کوئی آرڈر دیا، وہ کہہ رہا ہے سر میں نہیں کر رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے اکھاڑ لو. فوج میں یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ کیا ہے بھائی؟ آرڈر از آرڈر. وجہ کہ آج یہ بے ادبی کر رہا ہے، کل جب جنگ چھڑے گی اور اس کو آرڈر دیا جائے گا لڑنے کے لیے، اس موقع پر اگر یہ کہہ دیا اس نے کہ میں نہیں جا رہا، تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ میں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں. یہ جو بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا ہے نا، یہ علماء کی کوے کے حلال یا حرام ہونے کی بحث کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ بھی لوگوں نے علماء کو بدنام کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بغداد میں اس پہ مفتیوں کی بحثیں ہوتی تھی کوا حلال ہے یا حرام، اور یہ مسئلے ہوتے، مناظرے ہوتے تھے. بغداد کی خلافت کا خاتمہ اس بیس پر ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو حکومتی لیول پر بہت اوپر تک پہنچ چکا تھا، وہ غدار تھا، وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان سے ملا ہوا تھا. اس نے بارڈر کھول دیا تھا ہلاکو چنگیز خان کو حملہ کرنے کے لیے. غداری کی اس نے مسلمانوں کے ساتھ. وہ رافضی تھا، اس نے غداری کی اور اس نے کیا کیا؟ چنگیز خان کے لیے کیا کر دیا؟ راستہ بنا دی. وہ جب راستہ کھل گیا وہ تو اس کی فوجیں، ورنہ کسی کا باپ بھی بغداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا. اتنی مسلمانوں کے اندر پاور تھی لڑنے کی. لیکن جب آرڈر ہی آ گیا اوپر سے اور راستہ کھول دیا گیا تو فوج ماتحت تو اپنے آفیسر کی کو فالو کرتے ہیں نا. تو ایک بہت پیک کے عہدے پہ پہنچا ہوا آدمی، اس نے کیا کی؟ بغاوت کی. وہ مل گیا تھا ان کے ساتھ، تو اپنے ہی راستے کھول دیتے ہیں، اپنے ہی ملتے ہیں تو بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں. پھر تو یہ اصل وجہ بنی تھی بغداد کی خلافت کے خاتمے کا. میدان جنگ میں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں اس کی سزا پاتی ہیں. بغداد کی خلافت میں ایک شخص کی غداری نے پوری تاریخ مسلمانوں کی الٹ کے رکھ دی، پوری تاریخ الٹ دی. تو اس لیے فوج کے اصول کیا ہے کہ بھئی ماتحت کو اپنے آفیسر کی عزت دینی پڑے گی. یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو ہماری آرمی میں بھی چل رہا ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہی قانون جہاں بھی جس ملک میں بھی ہوگا نا، جس خاندان میں ہوگا کہ چھوٹا بڑوں کو عزت دے گا تو وہاں بڑوں کی اطاعت کی جائے گی. جس قوم میں لوگ اپنے پیغمبر کی عزت کرتے ہوں گے وہاں پیغمبروں کے حکم کو فالو کیا جائے گا. جہاں لوگ علماء کی عزت کرتے ہوں گے وہاں علماء کی بات کو وزن دیا جائے گا. جہاں ٹیچر کی عزت ہوگی وہاں ٹیچر کی بات کو ویلیو دی جائے گی، اس کی بات کو لوگ شوق سے سنیں گے. جہاں عزت ختم، ادب ختم، اس لیے کہتے ہیں نا بے ادب بد نصیب. جو آدمی ادب ختم ہو جائے تو پھر اس کی تربیت اور ٹریننگ اور علم کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، سیکھنے کے دروازے بند ہو گئے اس کے لیے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.